الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. معزز محتشم سامعین، بالخصوص پیر طریقت رہبری شریعت ناشری مسلکی اعلی حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج الشاہ حضور محمد لیاقت رضا نوری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ و دیگر سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے گفت و شنید سے ما قبل ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، آمنہ کے لال محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم. معزز سامعین، حضور لیاقت ملت کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ حقیر فقیر چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے حاضر ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج کی نورانی پاکیزہ محفل مخدوم المشائخ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی اور ان کے عرس مقدسہ کے حسین و جمیل موقع پر منعقد کی گئی ہے. حضور صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یوں ہم عرض کرتے ہیں: تو ماہ انوار تو شاہ کلیر تو جان ہندل ولی ہے صابر، بسوئے طیبہ نجف کے راستے نکلتی تیری گلی ہے صابر. ہماری قسمت بنانے آجا، ہماری محفل سجانے آجا، یقین ہے ہوگی عطائیں سب پر کہ بات تیری چلی ہے صابر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا آیت مبارکہ کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ ڈر اور خوف ہے نہ حزن و ملال. میں نے آج کے خطبے میں جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا صاف صاف مفہوم و معنی میں نے آپ حضرات کو بتایا. اولیاء اللہ کو نہ ڈر اور خوف اور نہ حزن و ملال ہے. اولیاء اللہ کے مدارج و مقامات کی وضاحت میں یہ جملہ بظاہر نہایت مختصر ہے، مگر آپ نظری عمیق سے خوف اور حزن کے دو لفظوں پر غور فرمائیں گے تو آپ کو دنیا و آخرت کی ہر سعادت، ہر عزت، ہر عظمت، ہر نعمت، ہر برکت، ہر راحت، ہر فرحت، ہر دولت اولیاء اللہ کی جھولی میں نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی کا خود یہ اعلان فرمانا کہ میرے ولیوں کو دنیا و آخرت میں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں. اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اولیاء اللہ تبارک و تعالی کی پناہ اور اپنے رب کی آغوش رحمت میں. الحمدللہ آج کی نورانی پاکیزہ محفل
حضرت سیدنا مخدوم المشائخ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے ان کے عرس مقدسہ کے موقع پر منعقد کی گئی۔ آپ کا اسم گرامی سید علی احمد ہے اور لقب علاء الدین صابر، بانی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ۔ سلسلہ نسب اس طرح آپ کا ہے، آپ کا سلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر پہنچتا ہے والد محترم کی جانب سے۔ سید علاء الدین علی احمد صابر بن سید عبد الرحیم بن سید عبد السلام بن سید سیف الدین سید عبد الوہاب بن سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ تھی، اور سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک منتہا ہوتا ہے آپ کا سلسلہ والدہ کی جانب سے۔ آپ کی تاریخی ولادت، آپ کی ولادت باسعادت بروز جمعرات 19 ربیع الاول 592 ہجری مطابق 22 فروری 1196 عیسوی کو بوقت تہجد افغانستان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ الحمدللہ آپ کی ولادت کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ تذکرہ اولیاء پاک و ہند دیکھیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 63 پر ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں، یعنی حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم سید عبد الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ کے والد گرامی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا، یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا۔ آپ کے ماموں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو علاء الدین علی احمد صابر کے نام سے شہرت ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ لا موجود الا اللہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تحصیل علم کے لیے آپ نے بچپن ہی میں آثار سعادت آپ پر واضح تھے۔ آپ انتہائی ذہین و فطین تھے اور عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 5 سال کی عمر شریفہ تھی کہ والد محترم کا وصال ہو گیا۔ تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری والد ماجدہ پر آ گئیں۔ آپ کی والد محترمہ نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کو اپنے بھائی زہد الانبیاء حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے اپنی حیرت انگیز صلاحیت کی بنا پر صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں تمام علوم منقول و معقول کی مکمل تحصیل و تکمیل فرما لی۔ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علاء الدین علی احمد نے 3 سال میں عربی و فارسی کی کتب متداولہ، تفسیر، حدیث، فقہ، معنی اور منطق اور فلسفہ وغیرہ علوم کی تکمیل کر لی۔ یہ تمام علوم اتنی جلدی حاصل کر لیے کہ کوئی دوسرا بچہ 15 سال میں بھی یہ حاصل نہیں کر سکتا، مگر مخدوم علاء الدین احمد
علی احمد علی نے علی صابری نے 3 سال میں الحمدللہ تمام علوم حاصل کر لی۔ آپ سلسلے عالیہ چشتیہ میں شیخ شیخ العالم زہد العالمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دست حق پر بیعت ہوئے مجاہدات و ریاضات کے بعد خلافت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ آپ کی خلافت بھی کچھ یوں عظیم الشان محفل تھی۔ آپ کی خلافت کے تعلق سے فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں بعد نماز تہجد کچھ دیر کے لیے آرام فرمائے ہوئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز تہجد کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر جمع ہے کہ جہاں ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر جانب نور ہی نور ہے۔ ایک عالیشان دربار سجا ہے کہ جہاں امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی تشریف فرما ہیں اور سلسلے عالیہ چشتیہ کے تمام اکابرین حسب مراتب اپنی اپنی نشستوں پر موجود ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا مخدوم علی احمد صابر کو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ آپ نے حسب ارشاد حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی احمد صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پشت پر سیدھے کندھے کی جانب اللہ کے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم نے بوسہ دیا اور فرمایا ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام بزرگوں اور ملائکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسی مقام پر بوسہ دیا اور یہ کہا ھذا ولی اللہ۔ پھر ہر طرف سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی مبارک کی صداؤں میں حضرت شیخ العالم کی آنکھ کھل گئی، اللہ اللہ آنکھ کھل گئی۔ اگلے چند دنوں کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عالیشان محفل کا انعقاد فرمایا جس میں حضرت ابو الحسن شذالی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ منور علی الہ آبادی، شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، شیخ ابو القاسم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ بڑے بڑے علماء و اولیاء شریک ہوئی۔ ان تمام کی موجودگی میں حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب بیان فرمایا جسے سنتے ہی وہاں موجود تمام بزرگوں نے ایک بعد دیگر آپ کی مہر ولایت کو بوسہ دیا اور ھذا ولی اللہ کہہ کر مبارکباد دی۔ اس کے بعد حضرت سے شیخ فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلے عالیہ چشتیہ کی خلافت عطا فرما کر اپنے دست مبارکہ سے اپنی ٹوپی پہنائی اور سبز عمامے سے آپ کی دستار بندی فرمائی اور پھر علاقے کلیر کی ولایت کی آپ کو عطا فرمائی اور کہا بیٹے کلیر جاؤ، اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی دین کی تبلیغ کیا کرو۔ آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے خصائص پروردہ آغوش ولایت گنجینائے علم و معرفت وارث علوم معارف شیخ العالم جگر گوش غوث اعظم آفتاب چشتیاں تاج الاولیاء سلطان الاصفیاء منبع جود و سخا عاشق ذات الہی حضرت شیخ علاء الدین سید علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم اور
آپ شاگرد حقیقی، بھانجے اور داماد اور سلسلے عالیہ چشتیہ صابریہ کے بانی بھی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبی تعلق ہے۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ زندگی کے پہلے سال میں آپ ایک دن دودھ پیتے تھے۔ آپ کی زندگی کچھ یوں گزری ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد آپ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، گویا اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب زندگی کا دوسرا سال شروع ہوا تو دوسرے سال میں بھی آپ ایک دن دودھ نوش فرماتے تو 2 دن دودھ کو چھوڑ دیتے، تیسرے دن دودھ پیتے تھے، 2 روز دودھ نہیں پیتے تھے، گویا 2 دن روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جب تو 4تھا سال شروع ہوا اور آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلے کلمہ جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا وہ یہ تھا، لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔ جب 6 سال کے ہوئے تو کھانا پینا آپ برائے نام رکھا گیا۔ رات کا زیادہ حصہ الحمدللہ آپ عبادت ریاضت میں گزارنے لگے۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو آپ نے نماز تہجد پابندی سے پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اللہ، پابندی کے ساتھ نماز تہجد پڑھا کیا کرتے تھے۔ اور شیخ علاؤ الدین حضرت شیخ فرید الدین کی باطنی علوم کے وارث ہیں۔ الحمدللہ آپ ان کے باطنی علوم کے وارث ہیں، اور اسی وجہ سے شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بارہا فرمایا کیا کرتے تھے، میرے سینے کا علم نظام الدین محبوب الہی کے پاس ہے، میرے سینے کا علم نظام الدین محبوب الہی کے پاس ہے، اور میرے دل کا علم علاؤ الدین علی احمد صابر کے پاس ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خلفاء میں یہ دونوں ہستیاں با کمال ہیں۔ جب ایک مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دونوں ہستیاں بہت ہی عالیشان ہستیاں ہیں۔ ایک بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو عظیم الشان خلفاء میں سے ہیں، ایک خلفاء شیخ علاؤ الدین علی احمد ہیں، اور دوسرے آپ کے خلفاء نظام الدین محبوب الہی ہیں، نظام الدین محبوب الہی ہیں۔ الحمدللہ بندگی اور آپ کی سادگی ہزاروں فلسفے قربان کی جا سکتے ہیں، ہر حال میں شریعت کی پاسداری مقدم تھی۔ آپ کا روحانی فیض آج بھی الحمدللہ کلیر شریف میں جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان سے لوگ آپ کی بارگاہ میں جوق در جوق آ رہے ہیں، اور آپ کے روحانی فیوز برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ بڑے اکابرین اولیاء علماء سلسلے عالیہ چشتیہ صابریہ سے منسلک ہو کر واصل باللہ ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہے جو ایک کامل ولی کی شایع نشان نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی سوانح کئی صدیوں کے بعد مرتب کی گئی تھی، تو اس میں رتب و یابس جمع ہو گیا۔ انہوں نے آپ کو جلالی اور حضرت اسرافیل و موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر لکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں لکھی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے صابر اور قناعت، توکل اور احسان کی بدولت صابر کا لقب عطا کیا گیا ہو، وہ اپنی ذات کے لیے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی چیز کا حزن و ملال ہے۔ آپ کی تاریخ وصال 13 ربیع الاول شریف اور 690 ہجری مطابق 1291 عیسوی کو واصل باللہ ہوئے۔ آپ کا مزار پر نور کلیر شریف، ضلع سہارنپور، یو پی ہند میں مرجعی خلائق ہے۔ ماخذ و مراجع تذکرہ اولیاء پاک و ہند کے اندر یہ تمام چیزیں
آپ کی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی روحانی فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔